حالیہ حماس اسرائیل جنگ کے بعد گریٹر اسرائیل کی بحث ایک بار پھر چھڑ گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ اسرائیلی فوجی اپنے یونیفارم پر گریٹر اسرائیل کے نقشے والے بیج بھی پہنتے ہیں، اور کچھ اسرائیلی تو دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہماری سرحدیں سعودی عرب سے نہر فرات تک پھیلی ہوں گی۔ اسرائیلی مصنف ایوی لپکن نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ مکہ اور مدینہ بھی ہمارے زیر نگیں ہوں گے۔ میں ہوں سعد عثمان، اور اس ویڈیو میں گریٹر اسرائیل کا منصوبہ آخر ہے کیا، اس پر بات کریں گے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہودیوں کی ریاست اسرائیل کے لیے بے پناہ محبت واضح ہے۔ یہ ایک زمین کے ٹکڑے سے محبت نہیں ہے، بلکہ ایک الہامی سرزمین، الہامی وعدے کی تکمیل اور عظمت کے دور کی بحالی کا معاملہ ہے۔ یہودیوں نے 2500 سال تک اپنے دور انتشار میں عظیم اسرائیل کے قیام کے الہامی وعدے کو سینوں میں محفوظ رکھا۔ پہلے برطانیہ کو ریاست اسرائیل کے قیام کا علم بردار بنایا، اس کی تائید اور معاونت حاصل کی، پھر طاقتور امریکہ کو ریاست اسرائیل کا نگران بنا دیا۔ بہت سے اسرائیلی گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھتے ہیں۔ ان کے بانی تھیوڈور ہرزل اسے دی پرومسڈ لینڈ قرار دیتے ہیں، یعنی وہ زمین جس کا وعدہ کیا گیا تھا، دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس سارے رقبے میں فلسطین، لبنان، اردن، عراق، ایران، شام، ترکی اور سعودی عرب کے علاقے شامل ہیں۔ اسرائیلی اسے لینڈ آف اسرائیل کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اسرائیل گریٹر اسرائیل کی جانب قدم بڑھاتا بھی نظر آتا ہے۔ حالیہ جنگ میں ہم اسرائیل کو جنگ وسیع کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جس میں وہ فلسطین کے علاوہ لبنان، عراق، شام اور یمن میں بھی حملے کرتا نظر آتا ہے، اور ایران سے بھی الجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل مسلسل اسلحے کے زور پر غیر قانونی آباد کاروں کی نئی آبادیوں کو بڑھا رہا ہے۔ وہ نہ صرف فلسطینیوں کو بے دخل کر کے مغربی کنارے پر نئی بستیاں قائم کر رہا ہے، بلکہ لبنان میں بھی قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگرچہ گریٹر اسرائیل کے خواب میں ایران، ترکی، اردن اور سعودی عرب اسرائیل کے لیے بڑی رکاوٹ ہیں، لیکن اسرائیل دھیرے دھیرے اپنی اس خواب کی جانب بڑھتا نظر آ رہا ہے، جس میں یہودیوں کے مطابق انہیں وہ زمین مل کر رہے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ مشرق وسطی کے تجزیہ نگار عمر کریم کہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل محض ایک فینٹیسی ہے جو شدت پسند گروہوں کے لیے سیاسی لائف لائن کا کام کرتی ہے۔ عمر کریم کہتے ہیں کہ جب یہودی یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر میں آباد ہوئے، تب ان کی حکومت شام تک پھیلی ہوئی تھی، وہیں سے گریٹر اسرائیل کا تصور آیا۔ کچھ دن قبل طیب اردگان نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لبنان کے بعد اسرائیل ترکی پر نظر جمائے گا، اور یہ منصوبہ اصل گریٹر اسرائیل ہے۔ اسرائیل کو ابھی نہ روکا گیا تو پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اسرائیل کے عزائم تو واضح ہو رہے ہیں، لیکن امت مسلمہ بدستور مصلحتوں کا شکار نظر آتی ہے۔ اگر اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کو جاننے سمجھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کریں۔